بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا 48واں درس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان جنگ میں جانے سے پہلے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے مشاورت کرنے سے متعلق ہے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، ظفیران نامی مقام پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ اطلاع ملی کہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ تو نکل چکا ہے، البتہ ابو جہل لشکر لے کر آ رہا ہے بدر کی طرف۔ جب ابو سفیان کے تجارتی قافلے اور ابو جہل کے لشکر دونوں کے متعلق اطلاع فراہم کی گئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان اطلاعات کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد یقین کر لیا کہ اب حق اور باطل کے ٹکراؤ کا وقت آ گیا ہے اور اب مسلمانوں کے لیے شجاعت کے جوہر دکھانا ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ اگر مشرکین کے اس لشکر کو علاقے میں اس طرح دندنانے کا موقع دیا جاتا تو قریش کی فوجی ساکھ بڑھ جاتی اور ان کی سیاسی بالادستی کا دائرہ دور تک پھیل جاتا، مسلمانوں کی آواز دب کر کمزور ہو جاتی اور اس کے بعد اسلامی دعوت کو ایک بے روح ڈھانچہ سمجھ کر اس علاقے کا ہر کس و ناکس جو اپنے سینے میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کینہ اور عداوت رکھتا تھا شر پر آمادہ ہو جاتا۔ اور پھر اس موقع پر غور کیا جائے تو ان سب باتوں کے علاوہ اس بات کی کیا ضمانت تھی کہ مشرکین مکہ کا یہ لشکر مدینہ منورہ کی جانب پیش قدمی نہیں کرے گا اور اس مارکے کو مدینہ منورہ کی چار دیواری تک منتقل کر کے مسلمانوں کو ان کے گھروں میں گھس کر تباہ کرنے کی جرت اور کوشش نہیں کرے گا۔ جی ہاں، اگر مسلمانوں کی طرف سے ذرا بھی گریز اور اجتناب کیا جاتا تو یہ سب کچھ ممکن تھا، اور اگر ایسا نہ بھی ہوتا تب بھی مسلمانوں کی ہیبت و شہرت پر اس کا بہت برا اثر پڑتا۔ چنانچہ حالات کے اس اچانک تبدیلی کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلیٰ فوجی مجلس شورا منعقد کی، جس میں درپیش صورتحال کا تذکرہ فرمایا اور کمانڈروں، عام فوجیوں اور مسلمانوں سے مشورہ کیا، کیونکہ اب تک مسلمانوں کے پیش نظر تجارتی کارواں تھا، لیکن اب صورتحال بدل گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو جمع فرمایا اور ارشاد فرمایا، مجھے مشورہ دو کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں رب ذوالجلال کا ارشاد ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، امت کے فلاح کے لیے آپس میں مشورہ کرو۔ ایک ایک سے رائے پوچھی گئی۔ سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالی نے اس انداز میں اس کا ذکر فرمایا، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَمْنَهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تم سے وعدہ کرتا تھا کہ دو گروہ میں سے ایک گروہ تمہارا ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے مشورہ کیا تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، جسم و جان کے ساتھ حاضر ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو مناسب خیال فرمائے حکم دے۔ انہوں نے بہت دل نشین گفتگو کی اور بڑے تدبر کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اجتماع کے جذبات کا رخ موڑا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جذبہ جانثاری کا خوب مظاہرہ کیا اور کہا، اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، انہوں نے بڑی ایمان افروز گفتگو کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کا ایک ایسا اعزاز دیکھا، اگر وہ مجھے حاصل ہو جاتا تو اس کے عوض میں دنیا کی کوئی قیمتی سے قیمتی چیز بھی قبول نہ کرتا۔ وہ اعزاز یہ تھا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، کہنے لگے، ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم بنی اسرائیل نے کہی تھی، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ،
تم اور تمہارا رب جاؤ، پھر تم دونوں لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بلکہ ہم تو آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے آپ کا دفاع کرتے ہوئے مشرکین سے جنگ کریں گے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے دمکنے لگا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ سے وہ بات نہیں کریں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کی تھی کہ آپ اور آپ کا رب جائیں اور لڑائی کریں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ آپ قدم بڑھائے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا محسوس ہوا جیسے بہت بڑا بوجھ سر سے اتر گیا ہو۔ اس موقع پر آپ علیہ السلام نے ان کے حق میں کلمہ خیر ارشاد فرمایا اور دعا دی۔ یہ تینوں صحابہ اکرام حضرت ابوبکر، عمر اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ مہاجرین میں سے تھے جن کی تعداد لشکر میں کم تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ انصار کی بھی رائے معلوم کرے، کیونکہ وہی لشکر میں اکثریت رکھتے تھے اور مارکے کا اصل بوجھ انہی کے کندھوں پر پڑنے والا تھا، کیونکہ بیت عقبہ کی روح سے ان پر لازم نہ تھا کہ وہ مدینہ سے باہر بھی آپ کا دفاع کرے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے مذکورہ تینوں کمانڈروں کی گفتگو سننے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، اشیروا علی ایھا الناس، اے لوگو مجھے مشورہ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ انصار کی طرف تھا، کیونکہ لشکر کا اکثر حصہ انصار پر مشتمل تھا اور بیت عقبہ ثانیہ میں بظاہر کوئی ایسی شک موجود نہ تھی کہ انصار مدینہ المنورہ سے باہر بھی آپ علیہ السلام کی نصرت اور حمایت کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر انصار کے علم بردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کو سمجھ لیا اور عرض کرنے لگے، اللہ کی قسم، شاید آپ علیہ السلام ہم انصار کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجل، جی ہاں۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، بلا شبہ اللہ کے رسول، ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق اور گواہی دی کہ جو پیغام آپ لے کر آئے ہیں وہ برحق ہے، اسی طرح ہم نے اس پر سننے اور ماننے کا عہد دیا ہے۔ اے اللہ کے رسول، آپ اپنی مرضی کے مطابق قدم بڑھائے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو برحق مبعوث فرمایا، اگر ہمارے راستے میں سمندر بھی آ جائے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم سمندر میں داخل ہو جانے سے بھی گریز نہیں کریں گے، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ ہم دشمن کے خلاف جنگ کو ناگوار نہیں سمجھتے، ہم تو جنگ میں صبر کرنے والے اور دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ ممکن ہے اللہ تعالی ہم سے ایسا کام لے جس سے آپ علیہ السلام کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت کے ساتھ آگے بڑھیے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ گفتگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی خوشگوار تھی۔ اس سے آپ علیہ السلام کے چہرے مبارک پر مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، سیروا وابشروا فإن اللہ تعالی قد وعدنی احدى الطائفتین واللہ لکأنی الآن انظر الی مصارع القوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے بڑھو اور خوش ہو جاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے مجھ سے تجارتی قافلے یا جنگی گروہ دونوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ کی قسم، گویا کہ میں کفار کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ باتیں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نام پر چلو، مجھے مشرکین کی قتل گاہیں دکھائی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بدر کا قصد فرمایا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ولولہ انگیز تھی اور حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے بھی بڑی ہمت افزائی اور جوش کا باعث تھی۔ ان الفاظ سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی روحانیت بلند ہوئی اور ان میں دشمن سے تصادم کا حوصلہ اور ولولہ پیدا ہو گیا۔ اس موقع پر غور کیا جائے تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے جذبہ قربانی اور فداکاری اور جانثاری کی تصویر بھی سامنے آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل لاکھوں کی تعداد میں تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے قوم عمالقہ سے جہاد کرنے سے انکار کر دیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا
کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی تعداد کی کمی یعنی 313 اور ظاہری اسباب نہ ہونے کے باوجود آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز پر لبیک کہا، بلکہ عرض کیا کہ اگر آپ ہمیں سمندر میں کود جانے کا حکم دے تو ہمیں اس سے بھی عذر نہ ہوگا، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ اس سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی عظمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نتیجہ خیز اور اثر انگیز تربیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور پھر اس موقع پر دیکھیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد کے میدانوں میں اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے مشورہ طلب کرنا، یہ مشورے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ کارکنوں سے مشورہ کیے بغیر ان کو مشکل کام میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اگر کوئی مشکل ذمہ داری ان کے حوالہ کرنی ہے یا کوئی مشکل ہدف ہے تو حوالہ کرنے سے پہلے ان سے مشاورت ضرور کرنی چاہیے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر مشورہ کیا۔ گویا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس عمل سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی جب کوئی قسم کا بھی کوئی اقدام کرنے والے ہو دشمن کے خلاف تو اپنے ماتحتوں کے ساتھ مشورہ کرنے والے ہو، کیونکہ مشورے میں خیر ہے۔ اور غور کیا جائے تو جنگیں قوموں کی منزل متعین کرتی ہے، یا تو انہیں بلندیوں پر فائز کر دیتی ہے یا پستیوں میں دھکیل دیتی ہے۔ چنانچہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مہاجرین اور انصار کی طرف سے مکمل اطمینان ہو گیا تو اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام بدر کی طرف صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ بدر کے مقام پر پہنچنے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس جگہ پر پڑاؤ ڈالا جہاں پر مشرکین نے اپنے ڈیرے ڈالے تھے۔ یہاں پہنچنے کے ساتھ ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور بیدار مغز سالاروں کے لیے شاندار مثال قائم کرتے ہوئے دشمن کی فوج کے حالات معلوم کرنے کے لیے بنفس نفیس خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام جاسوسی کی کارروائی میں حصہ آپ نے لیا، تاکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ذاتی طور پر دشمن کی فوجی قوت اور ان کے نقل و حرکت کا حقیقی علم ہو سکے اور ٹھیک معلوم ہو جائے کہ وہ کس جگہ پر ہے اور کتنی تعداد میں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر اس علاقے کا جائزہ لے رہے تھے۔ اس دوران آپ کی ملاقات ایک بوڑھے آدمی سے ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قریشی لشکر اور اسلامی لشکر دونوں کے بارے میں سوال کیا۔ اس نے جواب دیا، میں اس وقت تک تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا جب تک تم مجھے اپنے بارے میں نہ بتاؤ گے کہ تم کون ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اخبرتنا اخبرناک، پہلے تم ہمیں معلومات فراہم کرو پھر ہم بھی تمہیں اپنے بارے میں بتا دیں گے۔ اس نے کہا، گویا کہ یہ تبادلہ ایک دوسرے کے عوض ہوگا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، نعم ہاں۔ وہ کہنے لگا، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی فلاں دن مدینہ سے روانہ ہوئے تھے۔ اگر خبر دینے والے نے مجھے سچ بولا ہے تو وہ لوگ آج فلاں مقام پر ہوں گے، اور اس شخص نے بعین ہی اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں اسلامی لشکر خیمہ زن ہوا تھا، جہاں پر وہ مسلمان موجود تھے۔ اور پھر کہنے لگا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ قریشی لشکر فلاں دن مکہ مکرمہ سے روانہ ہوا، اور اگر بتانے والے نے مجھے صحیح بتایا تو وہ آج فلاں جگہ پر ہوں گے، اور بعین ہی اسی جگہ کی نشاندہی کی جہاں مشرکین نے پڑاؤ ڈال رکھا تھا۔ اب بوڑھے نے کہا کہ میں نے تمہاری ضرورت کے مطابق معلومات فراہم کر دی، اب تم بتاؤ کہ تم کون ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن من الماء، ہم پانی میں سے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ یہ کہہ کر فوراً واپس چل دیے۔ وہ بوڑھا یہی الفاظ دہرا رہا تھا کہ کون سا پانی؟ کیا عراق کے پانی سے ہے؟ غور کیا جائے تو اس موقع پر یہ جنگی قانون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دشمن کے حالات ہر وسیلے سے حاصل کرنا ضروری ہے۔ ایک مبہم سی بات کہہ کر اسے اپنی شخصیت سے بے خبر رکھا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، تاکہ قریش اس سے مسلمانوں کے بارے میں کچھ پتہ نہ چلا سکے۔ اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فوری طور پر حضرت زبیر، حضرت علی اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو دشمن کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے روانہ فرمایا۔ یہ حضرات بدر کے کنویں کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں دو لڑکوں کو دیکھا جو قریش لشکر کے لیے پانی لینے آئے تھے۔ ان حضرات نے ان دونوں کو پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان دونوں سے پوچھا، اخبرنی عن جیش قریش، مجھے قریش کے لشکر کے بارے میں خبر دو۔
انہوں نے کہا اللہ کی قسم وہ اس دور والے کنارے پر واقع ٹیلے کے پیچھے ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کمل قوم، کتنے لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا وہ بہت زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عدتہم، ان کی تعداد کتنی ہے؟ ان دونوں نے کہا تعداد ہمیں معلوم نہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کم ینحرون کل یوم، وہ روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ دونوں نے جواب دیا کبھی 9 کبھی 10۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا ان کی تعداد 900 سے 1000 تک ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا فمن فیہم من اشرف قریش، ان میں سے قریش کے بڑے بڑے سردار کون کون ہیں؟ انہوں نے ربیعہ کے بیٹے عتبہ، شیبہ، ابو جہل، امیہ بن خلف کے علاوہ دیگر سرداران قریش کا نام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا ہی مکہ، یہ مکہ ہے، اس نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے سامنے ڈال دیے ہیں۔ چنانچہ یہ ساری معلومات حاصل کی گئی۔ اگلے دن اب غزوہ پیش آیا ہے جس کا ذکر انشاءاللہ اگلے درس میں تفصیل کے ساتھ کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی دین کو سارے عالم میں پھیلائے، ذریعے کے طور پر ہمیں ہمارے نسلوں کو استعمال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔